الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. آپ کے سامنے جتنا زوردار اعلان کیا گیا ہے میں اتنا بول نہیں سکتا ہوں، اس واسطے کہ 10 بجے کے بعد کا وعدہ کہیں اور کا ہے اور مجھے معلوم ہوا کہ یہاں جو ہے یہ اجلاس 10 بجے تک کا ہے. قرآن کریم کے فضائل آپ دیر سے سن رہے ہیں، اشعار میں بھی، نثر میں بھی. اس وقت میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور روایت پڑھی ہے جو اس امت کی خصوصیت ہے. یہ جتنے موبائل والے کو بیٹھا دو، سب کو بیٹھاؤ، جس کا آواز محفوظ کرنا کرو، موبائل نیچے کرو. تماشا بنا رکھا ہے سب، سارے اوقات اسی موبائل میں ضائع ہنس رہے ہیں، احساس ختم ہو چکا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی آدم کا، آدم کی اولاد کا ہر عمل ایک نیکی کو، یعنی نیک عمل کو 10 گنا بڑھایا جاتا ہے اور 10 گنے سے 700 گنے تک بڑھایا جاتا ہے. یعنی آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی ایک ہی نہیں بنتی، کم سے کم 10 بنتی ہے. اور یہ فیصلہ معراج کی رات میں ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب نماز فرض کی گئی 50، پھر آہستہ آہستہ 5 ہوئی تو باری تعالی شام کی طرف سے اعلان ہوا: ہن خمس وہن خمسون ما یبد القول لدی. یہ پڑھنے کے لحاظ سے تو 5 ہے مگر ثواب کے لحاظ سے 50 ہے. پھر یہاں بات میں تبدیلی نہیں، تبدیلی وہ کرے جو بولتے سبجے کو مجھے بولتے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں. اس رات میں اس امت کو جہاں نماز عطا کی گئی ہے وہاں ایک دوسری فضیلت عطا کی گئی ہے کہ اس امت کو ایک نیکی پہ کم سے کم 10 گنا دیا جائے گا. اور یہ ادنا درجہ ہے، 10 گنے سے 700 گنے تک دیا جائے گا. دوسری روایات میں اس سے جو ہے اضافے کا تذکرہ بھی موجود ہے اور خود قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے. مثل الظہور فی سبیل اللہ میں 700 گنے تک اجر اس میں سمجھایا گیا ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جس کو چاہے گا اس سے آگے عذاب مضاعفہ بہت بہت عطا فرمائے گا. یہ تو ادھر سے ہمارے واسطے ثواب کی بوچھار ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات کی عطا ہے اور ہم غافل کے غافل ہیں. اس کے اسی روایت کے اندر ایک اور جو ذکر کیا ہے: الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. مگر روزہ، اگر رمضان شریف آ رہا ہے مگر روزہ خاص میرے لیے ہے. مسلمان روزہ رکھتا ہے صرف میرے واسطے. لکھا ہے کہ اور اعمال میں تو ریاکاری ہو سکتی ہے، روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی. میں اس کا بدلہ دوں گا، یعنی خصوصی انعام عطا کروں گا.
وہ انعام کیا ہوگا؟ یہ قاعدہ جو بیان کیا گیا ہے عمل کا، اس سے علیحدہ ہے۔ اللہ اپنے شایان شان جتنا چاہے گا عطا فرمائے گا۔ بعض نے اس کو پڑھا ہے وَأَنَوْجَزَ بِهِ، یعنی روزے کی جگہ تو میں ہوں، جسے خدا مل گیا اس کا کیا پوچھنا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جماعت کی نماز کا ثواب حدیثوں میں ایک نماز کا 25 گنا بیان کیا گیا ہے، اسی روایت میں 27 گنا بیان کیا گیا ہے۔ جیسا ہمارا اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، اسی طریقے سے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ ہم مسجد کو چھوڑ کر، جماعت کو چھوڑ کر کے تنہا نماز پڑھ لیتے ہیں اور 27 گنے کا 25 گنے کا خیال نہیں کرتے، سمجھ لیا کہ ہم نے تو کیا کیا، اپنا کام پورا کر لیا، لیکن اللہ کے نام کو حاصل کرنے کے واسطے بھاگے نہیں پڑے۔ یہ معلوم ہو جائے صاحب کہ کوٹے پر جو ہے غلہ بہت سستا مل رہا ہے، بہت نفیس چاول آیا ہوا ہے اور 12 روپے کلو مل رہا ہے، تو اپنا سارا کام چھوڑ کے جا کے لائن لگا دیں گے، چاہے چند بورے تقسیم کرنے کے بعد کہتے ہیں خلاص اب کل بٹے گا۔ جتنا نفع ہوا اس سے زیادہ بیٹھ کے کما لیتا، اتنا نفع چھوڑ کے چلا گیا۔ چاول کا نفع معلوم ہے، کوٹے کی چینی کا نفع معلوم ہے، اور ایسی چیزوں کا نفع معلوم ہے، لیکن جو نفع اللہ کے حبیب نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن کریم میں، فَضُلُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کے اندر، اس نفع کا علم نہیں ہے اور پتہ نہیں ہے، اس کا استحضار نہیں ہے، اس لیے اپنا کام بے فکری کے ساتھ جیسے چاہتے کرتے ہیں، ثوابوں کے حاصل کرنے اور لوٹنے کی فکر نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے، اس نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے 70 گنا ثواب میں اضافہ رکھتی ہے۔ لیکن یہ سنت آج ایسی چھوٹی ہوئی ہے کہ مسواک کی سنت جو ہے ایک دم ہر گھروں میں سے، بڑوں سے چھوٹوں سے چھوٹی ہوئی ہے۔ کچھ ایسی نئی چیزیں آ گئی ہیں، ان کو استعمال کر لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسواک استعمال کیا ہے وہ ہم استعمال نہیں کرتے۔ آپ نے مسواک استعمال کیا ہے اور پیلوں کی مسواک کا آپ نے بعض وفود کو عنایت فرمایا، عطیہ دیا۔ اسی لیے تقی عثمانی صاحب لکھا ہے کہ یہ عرش فرش سے استعمال السواک المسنون کی سنت ادا نہیں ہے۔ استعمال السواک المسنون، بڑی احتیاط سے بول رہے ہیں تقی عثمانی صاحب، استعمال السواک المسنون کی سنت ادا نہیں ہوتی۔ اسی جنگ میں دیر ہو رہی تھی، پتہ نہیں ہو رہی تھی، صحابہ کرام پریشان، آخر پتہ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ انہوں نے غور کیا، تدبر کیا کہ ہم سے کون سا وہ گناہ ہو رہا ہے، کون سی بے ترتیبی ہو رہی ہے، اس کی بنا پر جو ہے اللہ کی ناراضگی ہے، اور فتح کے سارے اسباب موجود ہونے کے بعد بھی فتح نہیں ہو رہی ہے۔ حضرات نے جو غور فکر کیا، معلوم ہوا کہ جہاد میں شدت مشغولی کی بنا پر سنت مسواک چھوٹی ہوئی ہے۔ مسواک ہاتھوں میں لیا اور منہ میں پھیرنا شروع کیا، دشمن کو روک طاری ہوا اور پیچھے چلا گیا۔ سنت معمولی چیز نہیں ہے، ہم نے سنتوں کو اپنائے نہیں، نبی کے طریق کو اپنائے ہی نہیں۔ نصارہ کا طریق ہمیں پسند ہے، یہود کا طریق پسند ہے، مجوس کا پسند ہے، سب کا پسند ہے، نہیں پسند ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر پسند ہوتا تو ہم پہنتے کیوں نہیں؟ ہم کو غیروں کا لباس، ان کا طرز، ان کا چہرہ، ان کی چیزیں پسند ہیں۔ مسواک کر کے نماز پڑھی جائے تو بغیر مسواک کے جو ثواب ملنے والا تھا اس کا ثواب جو ہے 70 گنا اضافہ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے ماہ مبارک آ رہا ہے، رمضان مبارک آ رہا ہے، ہمارے اور آپ کے زبانوں پہ بڑا عجیب جملہ جاری ہوتا ہے، ارے رمضان آ رہا ہے، ارے رمضان آ رہا ہے،
کوئی آفت آ رہی ہے، جیسے کوئی مصیبت آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رجب کا چاند دیکھا اور آپ نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے واسطے رجب کے شعبان میں برکت کا فیصلہ فرمائیے اور رمضان شریف تک پہنچا دیجیے، رمضان ہمیں عطا فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رمضان کے روزے، رمضان کے مہینے، رمضان کی عبادت جو ہے منکشف تھی، واجب تھی، اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے حاصل ہونے کی تمنا کر رہے ہیں کہ اس کے پہلے وفات نہ ہو جائے اور رمضان ہمارا چھوٹ نہ جائے، اور ہم کہتے ہیں ارے رمضان آ رہا ہے، یہ مصیبت رمضان شریف میں نفل نماز کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، نفل کا درجہ نیچا ہے اور فرض کا اونچا ہے، فرض کا ثواب زیادہ ہے، نفل کا نیچا ہے، لیکن رمضان شریف میں نوافل کو فرائض کے برابر ثواب کے لحاظ سے کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا اضافے کے ساتھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ رمضان کو دینے کے واسطے آیا ہوا ہے، اسی رمضان شریف میں قرآن کریم نازل ہوا، اسی رمضان شریف میں توریت نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی۔ رمضان کا مہینہ بڑا عجیب مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، 70 گنا ایک فرض کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور اسی رمضان شریف میں ایک رات ہے جس کے واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشر اولا کا اعتکاف کیا، اس کو تلاش کرنے کے واسطے وہ رات نہیں ملی تو صحابہ کرام کے ساتھ پہلے عشر میں اعتکاف کیا تھا، فرمایا جن لوگوں نے میرے ساتھ عشر اولا کا اعتکاف کیا ہے عشر ثانیہ کا اعتکاف کریں، اور عشر ثانیہ میں بھی وہ رات نہیں ملی تو پھر حضور نے فرمایا جن لوگوں نے عشر ثانیہ کے اعتکاف میرے ساتھ کیا ہے وہ عشر ثالثہ کا آخری عشرہ کے اعتکاف کرے، اور آخری عشرہ میں شب قدر مل گئی، اس رات نام کا ہے شب قدر ہے۔ اس کی تعریف قرآن کریم نے یوں کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پہلے قرآن کا نزول کو بیان کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا ہے، لیلۃ القدر میں ہوا ہے، اس کا مطلب کوئی فضیلت کی چیز ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے خود ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی کوئی 1000 مہینہ عبادت کرتا ہے اور ایک رات شب قدر میں عبادت کرتا ہے تو 1000 مہینے کی عبادت کے مقابلے میں شب قدر کی ایک رات کی عبادت پڑ جاتی ہے۔ اور جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں ان کو یہ رات بہرحال مل جاتی ہے، جب اعتکاف کی نیت سے مسجد میں پہنچ گئے تو چاہے سو رہے ہو، چاہے جگ رہے ہو، پڑھ رہے ہو اور خاموش بیٹھے ہو، سکون حاصل کر رہے ہو، اعتکاف کا ثواب ملتا چلا جا رہا ہے اور اللہ کی عبادت پہ یہ لگا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر اخیرہ کا اعتکاف کیا اور ایک مرتبہ پورے رمضان کا اعتکاف کیا ہے، 1 سال لاغا ہو گیا تھا اعتکاف کا، تو آپ نے بعد میں جو ہے 10 دن کا اعتکاف کیا اور 10 دن کا اور بھی اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف بھی کیا ہے آپ کا ثابت۔ یہ سنت ہمارے یہاں سے غائب ہے، کچھ سنتیں جو ہے ہمارے یہاں بس چل رہی ہیں۔ آج کل ایک مثال مجھے افسوس ہوتا ہے، علماء کرام کا دماغ کہاں چلا گیا، علاج ایک امر سنت ہے، مستحب ہے، جو مریض کا علاج کرے۔ آج کل ایک سنت کا احیاء بہت زوروں سے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا حجامہ سننا، حجامہ سننا، حجامہ سننا، جیسے سارے امراض کا علاج سنت ہے ویسے حجامہ سنت ہے، یہی احیاء سنت نظر آتا ہے اور کہیں نظر نہیں آتا۔ ملا علی قاری لکھا ہے کہ 40 سال کے بعد حجامہ مزید ہے، 40 سال کے بعد اور بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ عرب کے لوگ گرم مزاج کے تھے اور کھجوریں کھاتے تھے، کھجوروں میں زیادہ جو ہے خون بنتا تھا، اگر وہ حضرات حجامہ نہ کرواتے، بس نہ کرواتے تو اس خون کے اندر رہنے کی وجہ سے ان کے دماغ میں اس کا اثر پڑتا اور آگے جنون تک مسئلہ ہو سکتا تھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فسٹ وغیرہ کے احکام جاری فرمائے۔ ہر مسئلے
مسئلے کو اس کی جگہ پہ برقرار رکھنا چاہیے، مسئلے کو اس کے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ ایک جگہ اشتہار دیکھا میں نے، احیاء سنت کے واسطے جو ہے حجامہ کیمپ لگایا گیا۔ ٹھیک ہے، علاج کے واسطے آپ لگائیے، کوئی منع نہیں کرتا ہے، جو مریض وہ جا کے کریں۔ اب ہر ایک نے سن لیا حجامہ سنت ہے، ہر ایک حجامہ کروا رہا ہے، یہ تو کیا ہے؟ یہ علاج نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آگے ہر ایک جا کر کون سا جواب پوچھ رہا، مریض ہو چاہے مریض نہ ہو، جو مریض ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، جو مریض نہیں ہے اپنے کاروبار میں لگے۔ بہرحال یہ چیزیں آ گئی کیونکہ اس میں غلو ہو رہا ہے، اس واسطے میں نے بیان کر دیا۔ اگر میں غلط کہوں علماء کرام تشریف فرمائیں، مجھے سرے مجمع ٹوک دیں، میں معلوم۔ بہرحال میں آپ کو ثواب بیان کر رہا تھا، رمضان میں ایک رات جو ہے لیلۃ القدر ہے، اللہ کو چھپا رکھی ہے، اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ رمضان کی 10 راتوں میں آدمی کو کی عمر عشر اخیرہ ہوتی ہے، اس بات کا عشر اخیرہ کا جو ہے جاگ لینا، عبادت کر لینا جو ہے مسلمانوں کے واسطے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، سب کے واسطے لیلۃ القدر آئی ہے، صرف کیا نام کی چند افراد کے واسطے نہیں آئی ہے۔ اس کے واسطے اپنے اپنے مسجدوں کو آباد کیجئے اور اپنے گھروں میں عورتوں کو جو ہے اعتکاف سکھائیے۔ ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا ہے، حدیثوں سے ثابت۔ جو بزرگان دین اپنے یہاں اعتکاف کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے مریدین مسترشدین ان کے ساتھ اعتکاف کرتے ہیں، تو اعتکاف کے ساتھ تو اعتکاف کی فضیلت جو حاصل ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہنچ کر کے بہت سارے اور کام حاصل ہوتے ہیں، قلوب کی صفائی ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ رمضان شریف میں کیا ہوتا ہے؟ ترقی ہوتی ہے۔ جو لوگ کسی بزرگ اور ولی کے پاس جا کر کے رمضان گزارتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں صاحب اپنی مسجد چھوڑ کے وہاں چلا گیا، اپنا شہر چھوڑ کے دبئی کیوں جا رہے ہو؟ اپنا شہر چھوڑ کے کلکتہ کیوں جا رہے ہو؟ وہاں کا خدا کوئی دوسرا ہے کیا؟ کوئی نفع نظر آ رہا ہے، شیخ کے پاس نفع نظر آ رہا ہے، اس واسطے یہ بندہ شیخ کے پاس جا رہا ہے۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مسجد میں اعتکاف شبیرہ کیوں نہیں کرتے؟ بہرحال میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی، اس میں اس امت کی جو فضیلت ہے، اس امت کے جو بہت سارے فضائل ہیں، ان میں سے ایک فضیلت بیان کی گئی ہے، ہر نیکی کا 10 گنا ثواب، 10 گنے سے 700 گنے تک، اور اخلاص کے لحاظ سے 700 گنے سے آگے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس طریقے سے رمضان کی راتوں کی بڑی فضیلت ہے، رمضان کے دن کی بہت فضیلت ہے، اور رمضان شریف میں شب قدر کی فضیلت ہے، اور بھی فضائل کی روایات آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے جانتے رہتے ہیں۔ آپ کے سامنے اس طلباء عزیز نے قرآن کریم میں تکمیل کیا، ان کے سروں دستار باندھی گئی، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب دستار کے باندھے جانے کے بعد اپنے کو ہر معصیت سے، ہر گناہ سے، لہو لعب سے، کھیل تماشے سے بچائیں، اور ایسی جگہوں پر جائیں جس سے کا نام کی اہل علم، حفاظ اور قرہ کی شان مجروح ہوتی ہے۔ ان کے گھر والے، ان کے والدین، ان کے اعزا اقربا گھر والے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب انہوں نے قرآن کریم پڑھ لیا، جب حفظ کر لیا، تو جو ان کے واسطے اور اسی طریقے سے سفارش کے واسطے جو اعلان کیا حدیث پاک میں اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنائے گا، تب کیا ہوگا؟ اس کو یہ فضیلت ملے گی۔ خود قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے گھر کا اور سارا ماحول جو ہے درست کرنے کی فکر کرے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دلوا دے، اور آپ بھی توفیق دلوا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔